السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 10 جولائی ہے، جمعۃ المبارک، اور سن ہے 2020۔ اسلام آباد کا موسم کچھ گرم ہے، سیاسی ماحول بھی خاصا گرم ہے۔ امید تھی کہ آج بارش ہو جائے گی، بادل صبح کچھ نظر آئے، لیکن خشک ہے موسم، گرمی ہے، اور جو سیاسی موسم ہے اس میں بھی گرمی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ FBR گئیں، انہوں نے وہاں پر ڈاکومنٹس دیے، پھر بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جو میں نے منی ٹریل ہے وہ میں نے دے دی ہے، اب آپ قوم کو بتائیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہے اس نے منی ٹریل دے دی ہے، اور وہ جو ایک آزمائش تھی اس میں وہ پورا اتر آئی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ کچھ آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے آج کیا ہے۔ دوسری جانب جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہاسٹائل بھارت، اس کے خلاف اس خطے میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نیپال چھوٹا سا ملک ہے، لیکن انہوں نے جو بھارتی ٹیلی ویژن ہے، بھارتی جو نشریات ہیں، اس پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے ان کی خبروں پر، اور کوئی بھارتی مواد جو ہے وہ نیپال میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ جھوٹ بول رہا ہے بھارتی میڈیا، اور غلط فہمیاں چائنا اور نیپال کے حوالے سے پیدا کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے بھی لگایا تھا یہاں پر جو بھارتی جو نیوز چینلز پر پابندی لگائی تھی، اب آپ دیکھیں نیپال نے بھی لگائی ہے۔ تو نریندر مودی جو بر صغیر میں یہاں پر یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ بھارت لیڈ کرے گا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ ایک سپر پاور بنے گا، وہ اب جو چھوٹے چھوٹے بھی علاقے کے جو ملک ہیں وہ بھی ان کی نیوز اور ان کی نشریات پر پابندی لگا رہے ہیں، ایک نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور کس طرف جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا، NGOs دیکھیں، یہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، یہ جو بہت ساری NGOs بیرونی فنڈنگ سے چلتی ہیں، اب ظاہر ہے جو پیسے دیتا ہے پھر اس کا اپنا کوئی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، تو بہت ہی مشکوک ایکٹیویٹیز تھیں ان کی، خاص طور پر یہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، اور یہ جو مذہبی ٹالرنس کے حوالے سے یہ جو بہت ساری NGOs ہیں جس انداز میں یہ کام کرتی ہیں، یہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اس کی، اور یہ بیرونی فنڈنگ سے چلتی ہیں۔ ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ کریں گے چودھری شجاعت صاحب کا ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے بات کہی ہے، اور آج انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا نہ ہوتا تو نواز شریف جیل میں سڑ کے مر جاتا۔ گویا یہ جو مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا، آج چودھری شجاعت صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈائریکٹلی یہ نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے کی ایک کوشش تھی، اور اس میں انہوں نے اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ ایک حالانکہ وہ پرویز الہی صاحب مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں تھے، لیکن انہوں نے جا کے وزیر اعظم سے بات کی، اور شجاعت صاحب کے مطابق کہ دیکھیں ایک طرف مدارس کے اسٹوڈنٹس تھے، دوسری طرف پولیس تھی، لیکن اس کے باوجود ایک پتھر بھی اٹھا کے نہیں مارا گیا، اور آپس میں تصادم نہیں ہوا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے۔ وہ جو بڑی زبردست انسائیڈ گفتگو ہے چودھری شجاعت صاحب کی، اس کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا یہ جو بھارت اللہ تعالیٰ جو روزانہ ایک نئی ذلت اور رسوائی ان کو دے رہا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نیپال چھوٹا سا ملک ہے، اور جو نیپالی وزیر اعظم ہیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں بشنو رامال، انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ہم نے پورا جو بھارت کا جو ٹیلی ویژن ہے، ان کے جو نیوز چینل ہیں، اس کی اوپر ہم نے نیپال میں پابندی لگا دی ہے۔ کوئی نیپال کا شہری بھارت کے جو چینلز ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتا، بھارتی مواد کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے نیپال کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، اور ہم یہ بالکل اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نیپال ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، نیپال کوئی ترنے والا نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں ہم سائز میں، لیکن ہم کوئی غلام نہیں ہیں کسی کے۔
تو بڑا آنکھیں دکھا کے انہوں نے بات کی اور بھارت کے منہ پر ایک زبردست تھپڑ میں کہتا ہوں ایک رسید کیا ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی ابتدا میں کہا، نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ تو اس خطے کی بادشاہت کا خواب دیکھ رہے تھے. وہ تو اپنے آپ کو وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کر، بنگلہ دیش میں جا، نیپال میں جا، سکم کو انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پھر سارک کو جس طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے نزدیک تو اس پورا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ بس ہندواتا اور بھارت ہی سب کچھ تھا. لیکن جو نیپال نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا، اس سے ثابت ہوا کہ نریندر مودی جو ہے وہ اب یعنی ایک طرح سے ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار وہ ہو رہے ہیں. اور اس پر جو پابندی لگائی ہے نیپال نے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سی پیک اور جو پریزیڈنٹ شی جو چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جو ایک انیشیٹو ہے ون بیلٹ ون روڈ، اور جس کے ذریعے وہ نیپال کے اندر بھی سڑک بن رہی ہے، گلگت بلتستان کے اندر، پاکستان کے اندر بن رہی ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس تک وہ سب کچھ جا رہا ہے. تو بھارت اس کو روکنا چاہتا تھا، نیپال کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا کہ آپ جو چائنا کا جو یہ سی پیک کا انیشیٹو ہے آپ اس سے ہٹ جائیں، آپ اس سے نکل جائیں. انکار کر دیا نیپال نے بھرپور انداز میں. تو اس پر انہوں نے جب آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو نیپال نے اور اب بھارتی میڈیا جیسا ہمیشہ کرتا ہے، ایک غلط رخ اور غلط تصویر دکھانے کی کوشش کی، نیپال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے وہاں پر پابندی لگا دی. لیکن کسی نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی آزادی اظہار کی مخالفت ہے. اور ہر ملک کا اپنا یہ ڈیسیژن ہے، اور جو ان کے اپنے ملک کے مفاد میں ہے، ان کی سیکورٹی کے مفاد میں ہے، کسی بھی ملک کا یہ حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. تو بہت ہی ایک ہزیمت اور رسوائی نریندر مودی کے حصے میں آئی ہے. اور اب خطے میں وہ جو ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، جس طریقے سے پچھلے ادوار میں اپنے پچھلے دور میں انہوں نے ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی تھی، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے کہ شاید وہ کوئی بہت بڑے سورما ہیں، وہ سارا وہ جو ان کا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ ہر چیز جو ہے اب وہ ذلت اور رسوائی ان کے ذمے میں آئی ہے، اور نیپال نے بھی ایک ان کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کی وائف نے ایف بی آر میں جا کے یہ کہا ہے کہ 7 لاکھ پاؤنڈ 2003 سے لے کے تو 2000 وہ جو 12-14 تک جو ٹائم ہے اس میں انہوں نے وہ ٹرانسفر کیے ہیں تھرو اسٹیٹ بینک. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے جو مختلف پراپرٹیز تھی وہ بیچی ہیں. لیکن جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی جو ان کا ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ جو پراپرٹیز بکی ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اور جو انہوں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں اس میں کوئی صرف پراپرٹیز کے نام ہیں، اور کوئی رجسٹریاں کہ کس نے خریدی، کتنے اماؤنٹ میں خریدی گئی، وہ جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی مسنگ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے اوپر الزام لگائے گئے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ اس وجہ سے نہیں آ سکی، تو ان کی بے عزتی کرنے کے لیے یہ ایف بی آر کے نوٹس اور میڈیا میں ایک بڑا سرکس لگایا گیا. تو اب یہ میں ساری منی ٹریل میں نے دے دی ہے ایف بی آر کو 45 منٹ میں، اور اب یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ یہ بتائے قوم کو کہ جناب منی ٹریل آ گئی ہے. لیکن اب سوال ایک بڑا جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو اٹھایا کہ یہ منی وائٹ تھی، اس کا ویلتھ ٹیکس میں نہیں تھا، اب ایف بی آر اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، اور پھر ڈیفینیٹلی سپریم جوڈیشل کونسل کے جو انتہائی معزز ترین ججز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. بہت سارے لوگوں جن سے میری بات ہوئی ہے جو قانون کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھلے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے پیسے گئے ہیں، لیکن یہ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کا اظہار نہیں کیا گیا، رجسٹریاں نہیں ہیں، خریدار کون تھے، پیسے ابھی بہت کچھ ثابت کرنا باقی ہے. اور جو کویسچنر آئے گا اب ایف بی آر کا اس ان کی اسٹیٹمنٹ کے جواب میں، بہت سارے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ وہ خاصا مشکل ہوگا. اور یہ جو انفارمیشن دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے، یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ اس بات کا اظہار وہ پہلے بھی کر چکی ہیں. تو بنیادی طور پر بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کیسے آئے، اور ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ان کا اگر ذکر نہیں ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پنجاب میں این جی اوز کے خلاف ایک بڑا فیصلہ
مشکوک این جی اوز کو بند کر دیا جائے گا، نوٹسز دیے جا رہے ہیں، پکڑی گئی ہیں این جی اوز پاکستان کے جو ہمارا جو کلچر ہے اس کے خلاف سازش کرتے ہوئے، ہیومن رائٹس کی ابیوز کی آڑ میں ہمارے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش، اور بیرونی فنڈنگ اس طرح سے کہ جو پاکستان کے خلاف استعمال کی جا سکے، تو کلیئرنس کرانی پڑے گی۔ ایک بڑا فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ یہ سب جو ٹوپی ڈرامہ ہے جس میں پروموٹ کیا جاتا ہے ویسٹ کے نظریات کو، یہ بالکل ہر چیز جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ بند کر رہی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کا جو انٹرویو ہے بڑا اہم ہے، جس میں دیکھیں ایک بات چلتی رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ جی مجھے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ جانے والی ہے، اور بار بار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ چودھری شعبان کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہے۔ لیکن آج چودھری شجاعت صاحب نے جو بات کہی ہے بڑی زبردست انہوں نے انفارمیشن دی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب باہر ہیں تو وہ اس دھرنے کی وجہ سے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، نہیں تو یہ جیل میں سڑ جاتے اور مر جاتے۔ اور چودھری سب لوگ جو ہیں بڑی مارا ماری کا خطرہ تھا، کوئی خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پرویز الہی صاحب جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں تھے وہ گئے عمران خان صاحب کے پاس اور جا کے انہوں نے کہا کہ یہ مارا ماری ہوگی، خون خرابہ ہوگا، یہ آپ مت کریں۔ اور سارا جو معاملہ ہوا پھر وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ سب کچھ کروایا، تو کریڈٹ گوز ٹو پرویز الہی صاحب، شجاعت صاحب کے بقول۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک طرف مدارس کے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، دوسری طرف پولیس تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی پتھر نہیں ایک پھینکا گیا، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اور یہ سارا جو معاملہ افہام و تفہیم سے ہوا اس کا فائدہ نظام کو ہوا۔ اور یہ جو بے بنیاد باتیں ہیں چودھری صاحبان کے حوالے سے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پرویز الہی صاحب کو۔ بڑی زبردست انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ بہرحال انفارمیشن اور بھی جو آئے گی دوستوں ساتھیوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔